اسٹور والے نے کانپتی آواز میں تائید کی، اللہ رحم کرے جی، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنے میں ایک ویگن کی روشنیاں نظر آئیں۔ میں نے گاڑی سے باہر نکل کر ویگن کو روکا۔ لوکل روٹ پر چلنے والی ایک پھٹیچر گاڑی تھی یہ۔ اندر صرف 3 افراد تھے، ڈرائیور، کنڈکٹر اور ان کا ایک ساتھی۔ میں نے انہیں صورتحال بتائی اور تعاون کی اپیل کی۔ پہلے تو وہ ہمیں ہی شکی نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن جب نگاہ میری گاڑی پر اور اندر بیٹھی انجم پر پڑی تو قدرے مطمئن ہو گئے۔ تاہم یہ اطمینان ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی چل پڑتے۔ ڈرائیور نے مجھے مخلصانہ مشورے سے نوازتے ہوئے کہا، صاحب جی، آپ خواہ کسی چکر میں نہ پڑ جائیں، آپ کے ساتھ بیوی بھی ہیں، بہتر یہی ہے کہ پولیس کو اطلاع دے دیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ تینوں بھی خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ایک اور گاڑی کی روشنیاں چمکی۔ یہ ایک بس تھی۔ میں نے اور اسٹور والے نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ ہلایا، لیکن بس فراٹے بھرتی گزر گئی۔ میں نے ویگن والوں سے کہا، جانا نہیں ہے یار، کسی اور گاڑی کو روکتے ہیں، 8-10 بندے اکٹھے ہو جائیں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں نوچکوں کو۔ میری اس نئی تجویز کے باوجود ویگن والوں نے انجن بند کرنے اور گاڑی سے اترنے کی زحمت نہ کی۔ وہ رکنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ہم سڑک کی طرف متوجہ ہوئے ہی تھے کہ انہوں نے ویگن آگے بڑھا دی۔ جاتے جاتے کنڈکٹر نے کھڑکی سے منہ نکال کر آواز دی، ہم چوکی جا کر اطلاع دیتے ہیں جی۔ معلوم نہیں انہوں نے اطلاع دینی بھی تھی یا نہیں، خاصے خودغرض اور تھڑدلے نظر آتے تھے۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ کسی ایسے معاملے میں ملوث ہونا میرا خود بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن کان لپیٹ کر یہاں سے گزر جانا بھی بہت کٹھن تھا۔ ایک تنہا مکان میں ایک بے دست و پا کنبہ غنڈوں کے رحم و کرم پر تھا اور بچے مدد کے لیے چلا رہے تھے۔ میں نے گھوم کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ آؤ چاچا، میں نے دیہاتی سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکا، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میڈیکل اسٹور والا بھی چند لمحے سوچنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے یو ٹرن لیا اور طوفانی رفتار سے واپس روانہ ہوا۔ کنکھیوں سے میں نے دیکھا انجم ہراساں اور خاموش تھی۔ 17-18 برس تک گھریلو زندگی گزارنے والی لڑکی اچانک ہی حادثوں کے دھارے پر بہنے لگی تھی۔ ایک پرسکون گلی میں سفر کرتے کرتے وہ ایک ایسی شاہراہ پر نکل آئی تھی جہاں بے پناہ رفتار، خوفناک شور اور حادثات ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ وہ ہراساں نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ پلک جھپکتے میں ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں دیہاتی نے ہمیں روکا تھا۔ دیہاتی کے اشارے پر میں نے گاڑی بائیں جانب کچے میں اتار دی۔ خاصا اونچا نیچا راستہ تھا۔ رفتار کی وجہ سے گاڑی بری طرح اچھل رہی تھی۔ درختوں کے ایک بڑے جھنڈ کے درمیان سے گزر کر ہم ایک کنویں پر پہنچے اور وہاں سے ایک ہل چلے کھیت میں گھس گئے۔ تقریباً نصف فرلانگ دور ایک تنہا مکان دکھائی دے رہا تھا۔ دیہاتی نے سہمی آواز میں کہا، یہی مکان ہے۔ میں نے پر گرا کر ہیڈ لائٹس پھینکی۔ مکان کے باہر ایک تانگا کھڑا تھا، نہایت صحت مند گھوڑے والا۔ ایسا تانگا عرف عام میں ریسی تانگا کہلاتا ہے۔ اس میں صرف 2-3 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہاں، پائیدانوں پر کھڑے ہو کر زیادہ بندے بھی سفر کر لیتے ہیں۔ تانگا دیکھ کر دیہاتی نے خوفزدہ آواز نکالی، یہ تانگا ان کا ہے، اندر ہی ہے جی، وہ دیکھیے ان کی سفید گھوڑی بھی نظر آ رہی ہے۔ میں نے سیٹ کے نیچے سے ریوالور نکالا، سیفٹی کیچ ہٹایا اور کھڑکی سے ہاتھ نکال کر اوپر تلے کئی ہوائی فائر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی ہارن بھی بجا دیا۔ مقصد یہی تھا کہ گھس بیٹھے اگر بھاگنے والے ہیں تو بھاگ جائیں، لیکن انہوں نے اپنے رد عمل سے ثابت کیا کہ وہ بھاگنے والے نہیں ہیں۔ دھماکے ہوتے ہی بیرونی مکان کا دروازہ کھلا۔ کسی شخص نے جھانک کر باہر دیکھا۔ اس کے بعد دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ ہماری گاڑی رینگتی ہوئی اب مکان سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر رک چکی تھی۔ میں نے انجن بند کر کے لائٹیں آف کی۔ دھماکوں کے بعد فضا میں ایک سراسیمگی سی پھیل گئی۔ مجرم کائیاں تھے۔ باہر نکل کر صورتحال دریافت کرنے کے بجائے وہ اندر دبک کر بیٹھ رہے تھے۔ اب گیند ہمارے کورٹ میں تھی کہ ہم صورتحال دریافت کریں اور پھر جو کرنا ہے کر لیں۔ ہمیں خبر دینے والے دیہاتی کا نام طفیل تھا۔ کچھ پتا ہے طفیل، اندر کتنے بندے گھسے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا باؤ جی، اس مکان کے پچھواڑے میں جھگی میں رہتا ہوں، مویشیوں کی دوا دارو کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کنویں سے طہارت کر کے واپس آ رہا تھا کہ یہ تانگا میرے پاس سے گزرا، ساتھ میں سفید گھوڑی بھی تھی۔ میں اس تانگے کو اور تانگے والوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، بڑے گشتی کے پتر ہیں جی، آلے دوالے ان کی بدماشی سے بڑا تنگ ہے۔ میں گھبرا گیا تھا، ٹھیک سے دیکھ نہ سکا وہ کتنے بندے ہیں۔ میں ان سامنے والی جھاڑیوں کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا تانگا مکان کے سامنے رکا، بندے چھلانگے مار کے اترے اور ان میں 2 دیوار ٹپ کر اندر گھس گئے۔ تھوڑی دیر بعد عطا محمد کی بیوی اور بچے چیخنے چلانے لگے، پھر دروازہ کھلا۔ عطا محمد کا چھوٹا لڑکا شوکت چیختا ہوا باہر نکلا۔ ایک لمبے آدمی نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور اندر گھسیٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی مکان کے صحن کی بتی بجھ گئی۔ میں دوڑتا ہوا سڑک پر پہنچا اور آپ کو ہاتھ دے کے روکا۔ وہ دیکھیں جی، وہ دیکھیں، اسٹور والے نے انگلی اٹھا کر دہشت زدہ سرگوشی کی۔ حویلی نما مکان کی چھت پر سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق یا لاٹھی تھی۔ وہ بڑی بے خوفی سے کھڑا تھا اور پھر نیچے کھڑے صحن میں کسی شخص سے باتیں کرنے لگا۔
الفاظ سمجھ میں نہیں آئے لیکن آواز سے بدماشی صاف چھلک رہی تھی. بھاری بھرکم کھردری آواز جو بولنے والے کی اکڑفوں اور دیدہ دلیری کی گواہ تھی. طفیل, تم نے ابھی عطا محمد کا نام لیا ہے, کیا یہ اسی کا مکان ہے؟ جی, یہ کنواں اور آلے دوالے کے 4-5 کھیت اسی کے ہیں. ابھی پچھلے مہینے اس نے اپنی 2 جوان بیٹیوں کی شادی کی ہے. میرے تو خیال میں اب اس کے گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں. پتہ نہیں یہ حرامزادے یہاں کیا لوٹنے آئے ہیں. کوئی مال ڈنگر ہوگا, گھر کا سامان ہوگا. کچھ بھی نہیں ہے جی, سب کچھ بیچ کر اس نے شادی پر لگا دیا. اب تو بھوک اور قرض کے سوا اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں. تو پھر کوئی جوان لڑکی ہوگی. نہیں بھاؤ جی, عطا محمد اس کی بیوی ادھیڑ عمر ہے, یا 2 لڑکے ہیں اسکول جانے کی عمر کے. ان میں ایک تو شوکت ہے جو تھوڑی دیر پہلے اندر سے نکلا تھا. مجھے پکا یقین ہے اس کے سر پر کوئی بھاری چیز ماری گئی ہے. چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اس کا. اچانک میری سماعت سے غیر مانو سرسراہٹ ٹکرائی. دائیں طرف 10 گز کے فاصلے پر گنے کے کھیت میں کوئی موجود تھا. کوئی انسان یا جانور. میں نے گھوم کر دیکھا. یکایک کوئی بھاگ اٹھا. میں نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس کے پیچھے لپکا. 10 گز کا فاصلہ میں نے پلک جھپکتے میں طے کر لیا. اسی وقت مجھے بھاگنے والا کھیت سے نکلتا دکھائی دیا. وہ دھوتی کرتے میں تھا اور بھاگ کر ایک دوسرے کھیت میں گھس جانا چاہتا تھا. میں گولی نہیں چلانا چاہتا تھا, لہٰذا بھاگتے بھاگتے میں نے ریوالور جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا. جو ہی میرا اور اس شخص کا درمیانی فاصلہ کم ہوا, میں نے جست بھری اور اس کے اوپر جا گرا. میرے ہاتھ اس کے کالر پر پڑا تھا. چرر کی آواز کے ساتھ کرتا پھٹتا گیا اور وہ اوندھے منہ میرے سامنے گرا. گرنے سے اس کے منہ پہ چوٹ آئی. اس چوٹ نے جیسے اس کے دماغ میں انگارے بھر دیے. وہ گھرا کر پلٹا اور زوردار ٹانگ میرے سینے پر رسید کی. میرے زمین سے اٹھتے اٹھتے وہ بھی پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا. میں نے کمانی دار چاقو کھلنے کی مخصوص آواز سنی. اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے عقب میں چند گز کے فاصلے پر سریلی سی چیخ سنائی تھی. یقیناً یہ انجم تھی. وہ اور طفیل وغیرہ بھی گاڑی سے نکل کر ہمارے پیچھے لپکے تھے اور اب تھوڑے فاصلے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے. میرا مد مقابل درمیانے قد کا ایک گٹھا ہوا شخص تھا. اس کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ چاقو کا استعمال اچھی طرح جانتا ہے. اس نے چاقو والا ہاتھ 2-3 مرتبہ تیزی سے لہرایا. ہر بار چاقو کا پھل سنسناتا ہوا میرے چہرے کے پاس سے گزرا. در حقیقت مد مقابل مجھے میدان سے بھگانا چاہتا تھا. اس کے ہر وار پر میں 1-8 فٹ پیچھے کھسک گیا, لیکن نہ تو بھاگا اور نہ کسی پریشانی کا اظہار کیا. بھنا کر اس نے مجھ پر سیدھا وار کیا. مد مقابل کا ہاتھ حرکت میں آتے ہی میں جان چکا تھا کہ یہ وار میری دائیں ران پر ہے. میں نے بائیں جانب حرکت کر کے یہ وار بچایا اور ایک بھرپور ٹھوکر چاقو زن کی پسلیوں پر رسید کر دی. وہ ڈکراتا ہوا انجم اور طفیل کے پاس گرا. انجم چلا کر کار کی طرف واپس بھاگی. طفیل بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا. پسلی پر پڑنے والی ٹھوکر نے مد مقابل کو غصے میں اندھا کر دیا. وہ اٹھتے ہی بلا سوچے سمجھے تیر کی طرح میری طرف آیا, جیسے ایک ہی وار میں میرا خاتمہ بالخیر کر دے گا. میرا تجربہ ہے تیز دھار آلے کے ساتھ یوں چارج کرنے والے شخص کے آگے بھاگا نہ جائے یا پیچھے نہ ہٹا جائے تو معمولی کوشش سے اسے فیصلہ کن ضرب لگائی جا سکتی ہے. میں پوری چوکسی سے اپنی جگہ کھڑا رہا. نگاہیں حریف کے چاقو پر تھیں. جو ہی اس نے مجھے اپنی دانست میں قتل کیا, میں نیچے بیٹھ گیا. چاقو والا ہاتھ لہراتا ہوا میرے سر کے اوپر سے گزرا. میرے دونوں ہاتھ مد مقابل کے کولوں پر جم گئے. وہ اپنے ہی زور میں میرے اوپر چڑھا آ رہا تھا. یکایک میں نے اسے پھول کی طرح سر پر سے اٹھا لیا. یہ سارا ساتوں کا کھیل تھا. اس کھیل میں میری طاقت سے زیادہ ٹائمنگ اور توازن کا عمل دخل تھا. میں نے 2 قدم بھاگ کر اس شخص کو پگڈنڈی پر پٹک دیا. کھیت میں اس لیے نہ پٹکا کہ وہاں ہل چلا ہوا تھا اور اسے چوٹ نہ لگنے کا خطرہ تھا. سر کے بل وہ ایک بیری کی جڑ میں گرا اور لوٹ پوٹ ہو کر رہ گیا. میں نے اسے چھاپنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی. اس کا دایاں ہاتھ اب خالی تھا, یعنی سر کے بل گرنے کے بعد وہ اپنے ہتھیار پر گرفت قائم نہیں رکھ سکا تھا. میں نے اس کا بازو مروڑا تو وہ تڑپ کر اوندھا ہو گیا. میں نے ریوالور اس کی کنپٹی پہ رکھ دیا. ہاں رانی خاں کے سالے, بنا دوں کھوپڑی میں روشن دان. وہ کرہا کے رہ گیا. اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اس کی تنفن ختم ہو گئی ہے. طفیل اور اسٹور والا لڑکا بھی میرے قریب آ گئے. میں نے طفیل کو اشارہ کیا تو اس نے آہنی راڈ طفیل اور اسٹور والا لڑکا میرے قریب آ گئے. طفیل کے ہاتھ میں ایک گاڑی کا آہنی جیک راڈ تھا. لڑکا بھی کسی ڈنڈا نما شے سے مسلح نظر آ رہا تھا. میں نے طفیل کو اشارہ کیا. اس نے آہنی راڈ لڑکے کو تھما کر حملہ آور کی ٹانگیں پکڑ لی اور ہم اسے ڈنڈا ڈولی کر کے گاڑی میں لے آئے. گاڑی کی اندرونی بتی روشن کی تو انجم کی چیخ نکل گئی. میں بھی ایک لمحے کے لیے بوکھلا کے رہ گیا. خوفناک پھل کا چاقو ابھی تک حملہ آور کے ہاتھ میں تھا, لیکن اب یہ بائیں ہاتھ میں نظر آ رہا تھا. معلوم نہیں اس نے چاقو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کب منتقل کر لیا. مقام شک تھا کہ اسے چاقو استعمال کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی, ورنہ جب ہم اسے ڈنڈا ڈولی کر کے لا رہے تھے تو وہ بڑی تسلی سے میرا پیٹ چاک کر سکتا تھا. میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے چاقو چھین لیا.
वो नीमबाज आंखों से मुझे घूर कर उठने की कोशिश कर रहा था। वो 24-25 बरस का एक गुंडा सूरत शख्स था। इसने हाथ बढ़ाकर अपनी पेशानी का नीला गुंबद टटोला और जहरीले लहजे में बोला, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, उस्ताद तुम्हारी टांगे चीर के रख देगा। कौन है वो? तुर्रम खान। नाम सुनोगे तो पेशाब निकल जाएगा, वो बड़े इत्मीनान से बोला। मुझे बड़ी रुकावट है पेशाब में, तुम नाम लो, शायद मेरा भला हो जाए। उस्ताद कारबीन कहते हैं इसे, वो सामने वाले मकान में मौजूद है। मेरे हरीफ ने धमाका किया। चंद लम्हों के लिए मैं सन्नाटे में आ गया। उस्ताद कारबीन से इतनी जल्दी फिर मुलाकात होगी, ये उम्मीद ना थी। ये हमारे सामने पड़ा हुआ गुंडा गालिबन इन अफराद में शामिल न था जो 4-5 रोज पहले शाह अहमद के घर में मुझसे अपनी दुर्गत बनवा चुके थे। मैंने तुफैल की तरफ देखा। उस्ताद कारबीन का नाम सुनकर इसका चेहरा धुआं हो गया। तुफैल ने सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने बड़ी मायूसी के अंदाज में कहा, तो तुम उस्ताद कारबीन के बंदे हो? इसकी गर्दन थोड़ी सी तन गई। वो एकदम होशियार और चौकस नजर आने लगा, जैसे वो हमारे कब्जे में ना हो बल्कि हम इसके कब्जे में हो। अब मेरे लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि ये शख्स मकान के अंदर से ही आया था। हवाई फायरिंग करने के बाद ये शख्स मकान के पिछवाड़े से निकला था और सूरत हाल जानने के लिए खेतों खेत चलता यहाँ तक पहुँच गया था। मैंने देखा इसके तैबंद की डब में एक वीडियो कैसेट है। मैंने डब खोलकर कैसेट निकाल लिया। ये क्या है? ये सब कुछ तुझे उस्ताद ही बताएगा। उस्ताद मोहतरम को यहाँ बुलाना चाहते हैं तो बुला लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। चलो उठो, उस्ताद को बुला लो अपने। इसे कहो तुम्हारी माँ का कसम चौधरी एहसान आया है, लेकिन ये भी बता देना कि वो खाली हाथ नहीं है। अगर इसने चलत फिरत दिखाने की कोशिश की तो दूसरा टखना भी तोड़ दूंगा। जाओ बुलाओ इन सब माँ बहन के छनकनों को। इस शख्स के चेहरे पर खौफ मंडाया। मैंने इसे गाड़ी से निकालकर धक्का दिया। वो लुढ़कता हुआ दूर चला गया। फिर मकान की तरफ इस तरह भागा कि इसकी एक आंख मेरी तरफ थी और दूसरी मकान की तरफ। इसकी सुस्त रवि देखकर मैंने एक हवाई फायर किया। इस फायर के सबब इस शख्स ने आखिरी 10 गज का फासला भागकर तय किया और दरवाज़ा खुलवाकर अंदर घुस गया। मैं बड़े इत्मीनान से गाड़ी में बैठा रहा। रिवॉल्वर मेरी गोद में था। अंजुम, तुफैल और स्टोर वाला लड़का तजब्जब के आलम में मेरी तरफ देख रहे थे। वो ये तो जान गए थे कि मैं इन बदमाशों को जानता हूँ, लेकिन क्या वो मुझे पहचानेंगे और मेरे सामने सरे अतात खम करेंगे, इसका इन्हें यकीन ना था। मेरी गर्दन का जख्म अभी अंदर से कच्चा था। धींगा मुश्ती हुई तो गला सामने की तरफ से दुखने लगता था। मैं धीरे धीरे गले पर हाथ फेरता रहा और चौकस नज़रों से मकान की तरफ देखता रहा। हमें तकरीबन 3 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। फिर मकान का बैरूनी दरवाज़ा खुला और लालटेन की रोशनी चमकी।